شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور ہم ڈائریکٹ جو ہے نا اپنے سوالات کی جانب آئیں گے. جو آج کی ایک ٹرینڈنگ نیوز چل رہی ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے ایک بار پھر سے صدارت سنبھال لی ہے. سو کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی جو ہے نا عمران خان کو ریلیز کروائیں گے، اور اس وقت جو اوورسیز پاکستانی عمران خان کو زیادہ تر سپورٹ کریں، ان کو ہوپ دلائی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ٹرمپ کی جیت ظاہر ہے، اس لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے. اس کی یعنی 3-4 وجوہات ہیں نا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور جو بہت انفلوئنس رکھتے ہیں امریکہ میں، جو پاکستانی وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یا بزنس مین ہیں، انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ٹرمپ کی جو کمپین ہے اس کے اندر. اور انہوں نے جو انویسٹ کیا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس شرط پہ انویسٹ کیا کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو حرکتیں جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی. جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کے اوپر جو الزام ہے، اور میں تو اس الزام کو الزام نہیں سمجھتا، میں تو اس کو حقیقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رجیم چینج جو ہے وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن نے کروایا. اور میں اس لیے اس کو حقیقت سمجھتا ہوں کیونکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ عمران خان کو عدت بے نکاح جیسے گھٹیا اور نیچ کیسز میں اس کو پھنسا رہے تھے، تو آپ خود یہ کہتے تھے کہ سائفر والا کیس سب سے خطرناک کیس ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ کا سب سے خوفناک کیس سائفر والا ہے، اس لیے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ایک اتنا بڑا سفارتی راز جو ہے اس کو افشاں کر دیا، اس کو سامنے لیا. اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ سائفر میں جو باتیں تھیں وہ خان نے توڑ مروڑ کر پیش کی. کبھی کہا جاتا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں، کبھی کہا جاتا تھا ہے تو صحیح اس میں یہ بات نہیں ہے، کبھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے وہاں پہ ہمارے جو سفیر تھے ان کو کہا کہ تم یہ کہانی بنا کے بھیج دو اور ہم یہاں پہ کہانی بیچیں گے. پھر آڈیوز بہت کچھ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس سائفر میں وہ چیزیں نہیں تھی جو عمران خان بتا رہا تھا تو آپ پبلک کر دیتے سائفر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک عمران خان پہ یہ بھی انہوں نے دفعہ لگائی کہ اس نے سائفر پبلک کر دیا. انہوں نے جو اس کے اوپر کیس بنایا نا وہ اتنا بوگس تھا. ایک طرف کہا کہ عمران خان نے سائفر جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے پبلک کر دیا، ایک تھا کہ سائفر میں وہ باتیں تھی نہیں جو کہہ دی، اور ایک جگہ کہا کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، ایک جگہ کہا کہ اس کو گم کر دیا، اور عجیب و غریب طرح کے انہوں نے کیس بنایا. اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہے کچھ ہی ٹائم میں ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، سائفر کیس تو ختم آلریڈی ہو چکا ہے، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو آپ کے پاس تو بیسٹ چانس تھا اور آپ کو اس کو پبلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کیا کرتے؟ قاضی فائزی صاحب جیسا گھٹیا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا پتا تھا کہ اس نے کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں، آپ اس پہ مشتمل ایک کمیشن بناتے. دیکھیں نا، جب نون لیگ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا. اس آڈیو لیکس کمیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 5 ہائی کورٹس ہیں پاکستان میں، 4 صوبوں کی، ایک اسلام آباد کی اور سپریم کورٹ. انہوں نے 5 ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں سے 3 جج سلیکٹ کیے تھے نون لیگ کی، اور ان پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا تھا. اس کو ہیڈ کر رہے تھے قاضی فائزی صاحب، ان کے ساتھ تھے عامر فاروق، اور تیسرے تھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو آپ سپریم کورٹ میں نعیم اختر افغان. تو آپ یہاں پہ بھی کمیشن بنا دیتے نا، قاضی پہ مشتمل کمیشن بنا دیتے. یا قاضی صاحب کے جو دوست ہیں امین الدین خان صاحب، امین الدین خان، جمال خان مندخیل اور نعیم اختر افغان پہ مشتمل کمیشن بنا دیتے اور وہ کمیشن تحقیقات کر لیتا. تو اس لیے وہ ایک حقیقت تھی سائفر. یہ ریالٹی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان میں رجیم چینج کروایا، اور وجہ وہی ہے جو عمران خان جس طرح کے بیانات دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں نا، عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے اڈے نہیں دوں گا، کہہ رہے تھے اپنی قوم کی آزادی، خود مختاری اور اپنے ملک کی غیرت پر سودے بازی نہیں کروں گا، کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنے ملک کی مفاد دیکھوں گا. دوسری طرف شریف خاندان کیا کہہ رہا ہے، نونی کیا کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم پاکستانی قوم جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور اس وینٹیلیٹر کا بٹن امریکہ کے پاس ہے. اگر امریکہ نے اس کو سوئچ آف کر دیا تو بحیثیت قوم ہم فوت ہو جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے. یہ کہہ رہے تھے خواجہ آصف. اب آپ مجھے بتائیں، امریکہ جس طرح کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی بدماشی ہے پوری دنیا میں، امریکہ چودھری ہے دنیا کا. تو امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا حکمران ہو جو جرأت سے بات کرے، جس کے اندر غیرت ہو. ان کو چاہیے تھے کرپٹ، ان کو کمزور لوگ چاہیے. آپ کو پتا ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ان کو کمزور آدمی چاہیے تھے. تو انہوں نے اسی لیے رجیم چینج کروایا اور یہ آگے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تابعداری کرتے رہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چائنا کے ساتھ کیا کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایسی خبر نہیں آئی کہ یہ ٹی وی چینل پہ خبر چل گئی ہو کہ چائنیز سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا ہے دفتر خارجہ میں. یہ کبھی خبر آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی چلی ہو؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی جو وینٹیلیٹر ہے اس کا سوئچ آن رہے گا یا آف، تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. اور آپ نے قاضی صاحب کی بات کی، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. لیکن میں کومل ایک بات کر دوں، جو آپ کا سوال تھا نا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. جو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ
ہوپس ہیں لوگوں کو جی کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کے لیے آسانی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ کو ایوان صدر میں آتے آتے بھی 2-3 ماہ لگ جائیں گے, ظاہر ہے ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتے ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا میرا یہ خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ وہ صدر بنتے ہی سب سے پہلے کہے گا کہ جی ہاں جی مطلب یہ کر دیں. اچھا یہ ضرور ہے کہ امپیکٹ تو ابھی سے آنا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کے پاس بھاگے گا, پاکستان کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کی دعا سلام ہے ٹرمپ کے ساتھ. جی بالکل. اگر یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں کہ ابھی تو اقتدار میں وہ آئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں اس کو, تو کچھ لوگوں کی ٹویٹس جو ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی, اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے ان کو مبارکباد. تو کیا لگتا ہے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں یا کیا آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ دوستی تو کیا, یہ کبھی دوستی نہیں چاہتے, یہ تو غلامی چاہتے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہے کہ بڑے لوگوں کو جب آپ اس طرح سے ان کی خوشامد کرتے ہیں اور ان کی غلامی کرتے ہیں تو تب آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اب ایک خوف شروع ہو گیا ہے, جو یہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت ٹویٹس کیے تھے عمران خان کی نفرت میں. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے, پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس لیے ٹرمپ کی مخالفت کر رہا تھا کہ عمران خان اور ٹرمپ کی دوستی تھی, ٹھیک ہے, اور دوسرا کیونکہ جو بائیڈن اور نون لیگ کے درمیان ایک قربت تھی. اچھا قربت بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ برابری کی سطح پہ ہو, ایک مالک اور ایک نوکر والا ایک تعلق تھا, تو اس لیے کہ جن کے ہم نوکر ہیں ان کا وہ مالک ہے, تو اس لیے مطلب یہ اس کی کمپین کر رہے تھے, کیملا کی کمپین کر رہے تھے, اور کل رات تک پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر کیملا جیتی ہوئی تھی. پاکستان کا میڈیا جس طرح سے امریکی میڈیا نے جتوایا ہوا تھا کیملا کو, اسی طرح پاکستانی میڈیا نے جتوایا ہوا تھا, اور پاکستانی میڈیا بھی ٹرمپ کے خلاف کمپیننگ کر رہا تھا. پاکستان کے اینکر جیو خاص طور پہ لیڈ لے رہا تھا ٹرمپ کے خلاف کمپین میں, اور ان کو یہی تھا کہ اچھا ایک تو ان کو جیسے یہاں پہ کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا نا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا, تو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کا چیپٹر کلوز ہے, اور اس نے وہ کیپٹل ہل والا واقعہ کر دیا, اور یہ وہ سارا کچھ اس کو لے کے انہوں نے یہاں پہ ساری کمپین کی نون لیگ والوں نے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امریکہ میں جو ہے, اچھا یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ بھی شاید پاکستان جیسا ہے, کہ جیسے یہاں پہ اسکندر حسن راجہ جیسا شخص ہے جس نے 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ کیا, ان کو لگتا تھا امریکہ میں بھی یہ ہو جائے گا, انہیں یہ اندازہ نہیں تھا. اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ امریکہ پورے کا پورا میڈیا, ایک آدھ میڈیا اس کو چھوڑ کے وہ سارے خلاف تھے ٹرمپ کے, اور جو آپ دیکھیں ٹرمپ کو ٹویٹر پہ بین کر دیا گیا, سارا کچھ کیا گیا. پھر ایلون ماسک نے جب لیا ٹویٹر کو, اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی. دیکھیں اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ لوگ اب انفلوئنس نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا سے, جو جھوٹ بولے گا لوگ اس کے خلاف ہوں گے. آپ اربوں روپے خرچ کر دیں, کروڑوں روپے خرچ کر دیں, آپ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے امریکہ کے اندر تو, لیکن کیا ہوا آپ ٹرمپ کا دیکھ لیں. ٹرمپ کے لیے جب اس کی الیکشن کمپین میں کس حد تک جو گودی میڈیا ہے انہوں نے کس حد تک انہوں نے کمپین کی میڈیا مودی کی, پھر کیا ہوا, کیا وہ اس کو صادق اکثریت نہیں ملی. تو یہ بھی ایک چیز آئی ہے. اب یہ ٹویٹس اس لیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, ان کو پتا ہے کہ جناب معاملات گڑبڑ ہیں. اور دیکھیں پی ایم ایل این جو ابھی تک آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اور جو اور ٹویٹس, اب کون وہاں پہ بھی یہ ٹیگ تو نہیں لگایا جائے گا کہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ تو ایک ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا, ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا کہ دھاندلی کروائی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں دوسری سائڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں وہ اتنا فرق اتنا ہے کہ کیملا نہیں وہ کر سکتی, اور ظاہر ہے امریکہ میں نگران سیٹ اپ نہیں آتا نا جو ہمارے یہاں آتا ہے, تو وہاں تو جو بائیڈن ابھی تک صدر ہے, کیملا اس کی وائس پریزیڈنٹ تھی, تو ان کی ساری انتظامیہ تھی, ان کا سارا اقتدار تھا, اسی کے اندر یہ الیکشن ہوا, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ الزام لگا سکتے ہیں. اور جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں جو ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں یا جو کریں گے, اچھا اب دیکھنا ہوگا کہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر کس نے دیے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کون کون ٹویٹس ڈیلیٹ کرے گا. احسن اقبال ڈیلیٹ کریں گے, خواجہ آصف ڈیلیٹ کریں گے, مریم نواز ڈیلیٹ کریں گی, اور پی ایم ایل این کا ٹویٹر کو ڈیلیٹ کرے گا, کیونکہ ان کی نا اتنی ان کی حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہے جتنی بڑی بڑی یہ باتیں کر جاتے ہیں. اس وقت ان یہی بتایا گیا تھا نا, جیسے عمران خان کا تھا کہ اس کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے, اس کے اوپر کراس لگ گیا ہے, عمران خان از نو مور, عمران خان نہیں آئے گا, عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور اب آپ دیکھیے گا, آپ ہی آپ ہیں. پھر 8 فروری کو کیا ہوا, 2 تک اکثریت دے دی پاکستان کی قوم نے عمران خان کو. امریکہ دیکھیں, امریکہ کے صدر کا اور اس کی پالیسیز کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے. میں جیسا صاحب کو عرض کر رہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے ساتھ بہت کلوز ہیں, اور عمران خان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے, کچھ وہاں پہ لوگ ہیں امریکہ میں جنہوں نے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اس کی کمپین پہ ٹرمپ کی, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا دعویٰ کس حد تک حقیقت میں بدلتا ہے کہ ٹرمپ کی
फैमिली ने, ट्रंप के करीबी लोगों ने हमें ये कमिटमेंट दिया है कि जब वो आएंगे तो जो हरकतें की हैं जो बाइडेन इंतजामिया ने, वो एक तो नहीं करेंगे, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियों पे वो बात करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जब पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों पे बात करता है तो उसका एक असर होता है। दूसरा यह है कि अगर वो कमिटमेंट ना भी हो तो एक चीज नजर आ रही है कि जब ट्रंप का बाहर को मफाद ही नहीं है, क्योंकि वो जब जंगें करना ही नहीं चाहता। अब पाकिस्तान क्यों लेटा हुआ था इसके आगे, जो बाइडेन, ये पाकिस्तान की हुकूमत जो बाइडेन के आगे लेटी हुई थी, इनको ये था कि अफगानिस्तान में शायद अमेरिका दोबारा कोई वहां पे कत्ल गारत गरी शुरू करे तो हम किराए के कातिल बन जाएंगे, हमें अरबों डॉलर मिल जाएंगे। इनको मतलब आप इनके सवाल और इताअत का अंदाजा लगाएं कि कितने इनकी ज़हनियत कितनी घटिया है कि जब ईरान के अभी तल्लुकात तो है नहीं उनके, जब उनके मामलात कशीदा हुए इसराइल के साथ फलस्तीन को लेकर और अमेरिका और ईरान के, तो यहाँ पे मौजूदा जो ये हुकूमत है, इनके कुछ लोग होपफुल नजर आए कि शायद जंग लग जाए इसराइल की, ईरान की, हम दरमियान में किराए के कातिल बन जाएंगे, हमें पैसा देगा इसराइल और अमेरिका कि आपने ईरान के साथ अंदर ये करना। ये जब हालत हो कि आप बजाय इसके कि अपने मुल्क के अंदर ये सोचे कि यूथ की अक्सरियत है, हम यहाँ पे कोई उनको स्किल सिखाएं, हम यहाँ पे कोई तालीम को आगे बढ़ाएं, कोई रोजगार के मौके फराहम करें, कोई अपने मुल्क के अंदर कुछ चीजें इनिशिएट करें। इसी तरह जो आप अभी जंग की बात करें, फलस्तीन पर भी जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो उसमें भी आपको कुछ लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, जब ट्रंप वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जंगें शुरू नहीं करेंगे बल्कि पहले से जारी जंगें खत्म करेंगे, तो ये एक जाहिर है एक उम्मीद तो है कि अब जंगें जो है वो खत्म होंगी, और चाहे वो यूक्रेन वाला मामला हो, ये फलस्तीन वाला मामला हो, और जिस तरह से मैंने वो कहा ना कि इनकी हालत आप देखेंगे, इनको इस बात का धचका लगा है कि जो बाइडेन के जाने से अब ईरान के साथ जंग नहीं होगी और उस तरह से लड़ाई नहीं होगी, और जब ईरान से लड़ाई नहीं होगी तो हम जो किराए के कातिल के तौर पे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो ये किराए के कातिलों की तो दिहाड़ी मारी गई है, जो एक होप इनको थी वो खत्म हो गई है। ये बात तय है कि जब ट्रंप को जंगें आगे नहीं बढ़ानी अफगानिस्तान में, ईरान में, तो फिर तो हमारी इंपॉर्टेंस मुराद है कि हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत एक उम्मीद लगाए वो तो खत्म हो गई ना, कि भाई उधर से वो कोई जंग शुरू करेंगे और हमें अरबों डॉलर मिल जाएंगे, वो उम्मीद तो खत्म हो गई है। फिर एक और चीज है कि ट्रंप जो है वो दीगर मुल्कों को जो फंड्स वगैरह है उसके ऊपर भी वो कह रहे कट लगाएंगे, और हम लोग तो हर वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मांगने नहीं आया लेकिन मांगने आया हूं, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है मांगने आया हूं, ठीक है। और वो कहते हैं जो है वो कहते हैं कि मांगने वालों की कोई चॉइसेस नहीं होती, ठीक है। वो कहते हैं कि मतलब ये तो इमरान खान जो है ना, देखिए इमरान खान ने, आप देखें कि हुआ क्या था कि जब ट्रंप आए थे, ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, इमरान खान ने ट्विटर पे जवाब दिया था, सही, और उसके बाद ट्रंप को भी समझ आ गई कि भाई ये वो बंदा नहीं है जिस तरह के बंदे हमने पाकिस्तान में रखे हुए होते हैं। और उसके बाद फिर उनकी जिस तरह से इमरान खान की मुलाकात हुई, देखें पीटीआई के कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान का बहुत एक पर्सनल ताल्लुक बन गया था ट्रंप और उसकी फैमिली के साथ, और बहुत एक मतलब एक उनका अच्छा, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त जब ट्रंप इंतजामिया थी तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान था एक्सेस करना अमेरिकी इंतजामिया को, ड्यू टू इमरान खान का जो तारुफ हो गया था, एक ताल्लुक और एक दोस्ती के जो तासुर बन गया था ट्रंप के साथ। तो उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि उनको पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो इमरान खान पर्ची तो कभी वो देखे बात नहीं करते थे, जुर्रत से बात करते थे, गैरत से बात करते थे। अच्छा, अमेरिका एक और तरह से भी चीजों को देखता है। आप देखें कि जब इमरान खान जाते थे तो वहां पाकिस्तान का जो वहां पे पाकिस्तान की वहां पे जो सरकारी जो दफातर हैं, जो रिहायशगाहें हैं, जो पाकिस्तानी सफारत खाने के लोगों के, जो वहां पे जाके इमरान खान ठहरते थे, यार हम एक गरीब मुल्क हैं तो मैं क्यों इतने महंगे होटलों में ठहरूं, और ये जाते हैं तो ये वहां पे महंगे होटलों में। अभी आप देखें ना कि क्या औरंगजेब साहब से सवाल हुआ था कि आप लोग किस मुंह से भीख मांगने आते हैं जब आप आके यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के आप रहते हैं। आप लोग $1000 के होटलों में एक रात में $1000 के जो कमरे बुक होते हैं उसमें आप लोग रहते हैं। तो ये चीज है कि अमेरिका इन चीजों को देखता है कि एक प्राइम मिनिस्टर आया है और वो गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो रह रहा है अपनी सरकारी एक रहायशगाह में, और एक है टक्के पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला, भाई आपके पल्ले कुछ है नहीं और आप वहां पे $1000 के कमरे लेके रह रहे हैं। तो ये चीजें, इन चीजों का भी एक इम्पैक्ट होता है। यहीं पे आपने भी बात की थी काजी साहब की, तो ये बताइएगा अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चंद ही दिनों के अंदर उन्हें अपना बोरिया बिस्तर जो है बांधा और बैरून मुल्क जो है वो, देखिए उन्होंने तो चंद दिन भी वेट नहीं किया। तो मतलब अगर आप देखें कि वो रात 12 बजे उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई, तो 26 अक्टूबर 25 और 26 की दरमियानी रात, और 3 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान से फरार हो गए अपनी एहलिया के साथ। यानी उनका तो सामान पहले से पैक पड़ा हुआ था। पता तो था उनको कि अभी ये कुछ दिन है उसमें मैंने जाना है, बिल्कुल पहले से प्लान था। बिल्कुल उन्होंने टिकट पहले से कटवा रखा था क्योंकि उन्हें पता था जो कुछ वो बेकरी
گسٹیز والا ہوا, جو انہوں نے کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کیا, تو انہیں پتا تھا کہ ہر چوک چوراہے پہ لوگ رو کے مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں کیا تم نے پاکستان کے ساتھ یہ. دیکھیں جب بھی مورخ لکھے گا تو اصل جو پاکستان کو یعنی 1971 سے بھی بڑا جو پاکستان کو نقصان پہنچا نا وہ 8 فروری کو پہنچا. 1971 سے بھی بڑا نقصان پہنچا. کیوں؟ آپ نے 25 کروڑ لوگ جو باقی ماندہ پاکستان ہے اور جو الگ ہو گیا وہ 1971 میں الگ ہو گیا, اس میں بھی آپ نے اکثریت کے ووٹ کو اقلیت میں بدل دیا. وہی کام جو 1971 میں ہم نے اکثریت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا. آپ نے پھر یہاں پہ کیا کیا کہ جو باقی ماندہ پاکستان ہے وہاں پہ اکثریت کے فیصلے کو اقلیت میں بدل دیا. آپ نے اسکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کے کھلواڑ کیا. آپ نے پاکستان کی اس کے بعد بنیادیں کھوکھلی ہوئی, پاکستان کی بنیادیں کمزور ہوئی, انسرٹینٹی پیدا ہوئی. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ قاضی جیسے گھٹیا انسان کی وجہ سے, اس مکروہ انسان کی وجہ سے ہوا جس کی اساس جائیدادیں ملک کے باہر تھی. اس لیے دیکھیں پاکستان کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے, ایک آج کل 2-3 چیزیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں. ایک یہ ہونا چاہیے جو عمران خان کہتے ہیں کہ ہر وہ پاکستانی لیڈر ہر وہ پاکستانی سیاستدان جس کے اساس جائیدادیں ملک سے باہر ہیں اس کو کوئی ووٹ نہ دے. اس کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے جس کی 1 روپے کی بھی پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے. ایک یہ پاکستان کے اندر قانون ہونا چاہیے. دوسرا جو بیرسٹر سعد رسول صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قانون بننا چاہیے کہ پاکستان میں جو بھی چیف جسٹس پاکستان رہے گا, جو بھی وزیر اعظم رہے گا, جو بھی آرمی چیف رہے گا, جو بھی لیفٹیننٹ جنرلز رہیں گے, جو بھی ججز رہیں گے, جو بھی حکمران رہیں گے, جو بھی وزیر رہیں گے, جو بھی 21ویں 22ویں گریڈ تک جائیں گے, یہ سب ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک پاکستان میں رہیں گے. یہ قانون بننا چاہیے. اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں میرے ساتھ رسول صاحب. مسئلہ کیا ہے؟ یہ یہاں پہ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں, عہدوں پہ بیٹھ کے باہر پیسہ شفٹ کرتے ہیں, اولادوں کو باہر سیٹ کرتے ہیں, کاروبار باہر سیٹ کرتے ہیں, پراپرٹیز باہر بنا لیتے ہیں جیسے قاضی نے کیا, اور پھر کیا ہوتا ہے جیسے عہدے سے اترتے ہیں ٹکٹ کٹواتے ہیں باہر, ہر چیز سیٹ ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور تیسرا جو ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے لوگ بہت زیادہ یہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایک قانون بنا دیں کہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے, چاہے وہ 15ویں گریڈ میں ہے, 16ویں گریڈ میں ہے یا 22ویں گریڈ میں ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, کوئی ہے, سب سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوں کو جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے اور ان کے فیملیز کا علاج اور ان کا اپنا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہوگا. یہ آپ کر دیں, آپ دیکھیں کیسے سرکاری ہسپتال بہتر ہوں گے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب مریم نواز صاحبہ نے چھوٹی سی سرجری بھی جا کے باہر سے کروانی ہے اور میاں صاحب نے جو ہے وہ انہیں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ جا کے لندن سے چیک کروائیں گے یا امریکہ سے چیک کروائیں گے, تو پاکستان کے ہسپتالوں کو کیوں بہتر کریں گے؟ اس وقت بھی جو ہے ان کی طبیعت خراب ہے, تھائرائیڈ کا ان کو کچھ مسئلہ ہے تو وہ UK جا رہے ہیں. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی نیا کوئی پلان باہر, اب پہلے لندن پلان تھا, اب جنیوا پلان کوئی نیا بن رہا ہے, کوئی نئی تباہی اور بربادی پاکستان پہ لانے جا رہے ہیں کیونکہ قاضی بھی باہر ہے, نواز شریف بھی باہر ہے اور مریم نواز بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جا رہی ہیں, تو کچھ اور بھی لوگ باہر ہیں. تو اب کو باہر لگتا ہے کچھ نیا پاکستان کے خلاف پلان تیار ہو رہا ہے. پتہ نہیں ابھی ان کا دل نہیں بھرا پاکستان کو جس نہج پہ لے آئے ہیں کہ ابھی پھر اور نئی تباہی اور بربادی لانے جا رہے ہیں. اچھا میرا یہاں پہ جو ہے نا لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ نیو چیف جسٹس کے آتے ہی آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اور باقی عدالتوں کا کیا نظام نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نئے چیف جسٹس کے آنے کے ساتھ انہوں نے پہلے 7-8 دن تو بہت چھکے چوکے مارے اور بہت غیر متوقع تھا اور ہم بار بار یہ بات کرتے رہے. اور بیرسٹر سعد رسول صاحب کے ساتھ جو میں پروگرام کرتا ہوں شہر اقتدار, اس میں بھی میں یہ بات کرتا رہا, سعد رسول صاحب بات کرتے رہے کہ دیکھیں جہاں پہ نئے چیف جسٹس کے اقدامات ٹھیک ہوں گے ہم ان کی تعریف کریں گے, اپریشیٹ کریں گے, جہاں غلط ہوگا تنقید کریں گے. اب جہاں پہ غلط ہے ہم تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی جو پٹیشنز ہیں ان پہ 2 ججز جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی ہے, انہوں نے کمیٹی کا اجلاس آپ کو کہا کہ آپ بلائیں, آپ نے بلایا نہیں, انہوں نے اجلاس بلایا, بلا کے فیصلہ کیا, آپ نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. تو یہ ایسے تو نہیں چل سکتا. پھر اس کے بعد آپ نے حکومت کی بالادستی قبول کر لی آئینی بینچ کی صورت میں. جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے, اپنی مرضی کے وہ سامن جج لائیں گے ہائی کورٹس میں اور وہ سپریم کورٹ میں جو باقی انہوں نے 18 جج لانے وہ مرضی کے لائیں گے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی اکثریت ہے. آپ نے تو سرنڈر کر دیا حکومت کے سامنے. لیکن اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں, جمعرات اور جمعہ سپریم کورٹ. کیوں؟ کیونکہ جمعرات کو یعنی اب تو جب یہ ویڈیو لگ رہی ہوگی تو آج تاریخ شروع ہو گئی ہوگی, تو جمعرات کو جو ہے وہ ATC کے ایڈمن ججز کو بلائے ہوئے ہیں اور ATC کے ایڈمن ججز کو بلائے ہوئے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 9 مئی کے تمام کیسز اصلاح دہشت گردی کی عدالتوں میں اس تناظر میں بڑا اہم ہے, کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے جمعے والے دن وہ بہت اہم ہے, اس میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی متوقع ہے اور لگتا ہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسی تبدیلی ہوگی جس کے بعد جب کوئی جج یہ کہے گا کہ اس کے کام میں انٹرفیئر ہو رہا ہے اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئر کر رہا ہے کوئی ادارہ مداخلت کر رہا ہے, یہ انفلوئنس کر رہا ہے, اس کی فیملی کو تھریٹ کر رہا ہے, کوئی کارروائی کر رہا ہے, تو وہ جج اپنے چیف کو کمپلینٹ کرے گا اور بتائے گا کہ فلاں ادارہ, فلاں ایجنسی, فلاں حکومت, فلاں سیاستدان, فلاں بندہ, فلاں مافیا جو ہے وہ میرے کام میں مداخلت کر رہا ہے. اور اس عدالت کا چیف جسٹس
پابند ہوگا کارروائی کا. اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی آ جائے گی جس میں یہ کیا جائے گا کہ اگر چیف جسٹس اپنے جج کی کمپلینٹ پر کارروائی نہیں کرتا تو پھر اس چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اس طرح سے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی. تو اگلے 2 دن میں یہ خبریں متوقع ہیں. ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آج سپریم کورٹ میں, اور وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس. اور اس میں دیکھنا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, تو یہ 26 یعنی ترمیم کے اوپر بینچ کے اوپر کیا بات ہوتی ہے. اور آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج 2 اجلاس ہو گئے. جمعرات کے دن یعنی ایک پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس, اور ایک ADC ایڈمن ججز کا, اور کل جمعے کے دن سپریم جوڈیشل کونسل کا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.